بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں دوسری دھماکہ خیز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو جو خبریں سننے کو ملیں گی، یہ میں پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ دوں کہ میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں۔ جناب والا، اس وقت ہمارے خطے میں بطور خاص ساؤتھ ایشیا میں اور میڈل ایسٹ میں اور یہ ہمارا جو پاکستان تو ظاہرہ ہے، یہ اس میں یہاں پہ سی آئی اے بہت ایکٹیو ہو چکی ہے۔ طاقت کے مراکز تبدیل ہو رہے ہیں۔ جو بائیڈن جو بڑی پالیسی، ایک شفٹ اس کی پالیسی میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنا اڈا جو ہے نا وہ سعودی عرب سے ترکی کی طرف شفٹ کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جناب والا، امریکہ تلا ہوا ہے اس بات پہ کہ وہ افغانستان کا اڈا خالی نہیں کرے گا۔ اسے اس بات کا پتہ ہے کہ چین نے یہ ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے دنیا کی 6 ارب 51 کروڑ آبادی تک رسائی حاصل کر لے گا، اور اتنی بڑی مارکیٹ ملے گی۔ باقی دنیا میں کتنی آبادی رہ جائے گی باقی امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کے دائیں بائیں یہ جو ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہیں یار، یہ ارجنٹائنا، چلی، وینزویلا، کولمبیا، پیرو، بولیویا، برازیل، یہ سب ون بیلٹ روڈ میں شامل ہیں۔ اور ان میں سے بیشتر کے مثلا مجھے پتہ ہے برازیل اور بولیویا اور ارجنٹائن کے ساتھ، تو کولمبیا کے ساتھ ان کے بڑے خصوصی تجارتی تعلقات ہیں۔ یہ تو بہت کانشیس، یہ تو بڑی کھپ ڈالی تھی ٹرمپ نے بھی، لیکن وہ اس پہ نہیں کر سکا۔ تو اب یہ بڑا پکا لے کر آئے ہیں جو بائیڈن، جو منصوبہ لے کر آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو سی آئی اے کے پاس ہو، آپ کو پتہ ہے اس خطے کی سب پوری تاریخ ہے نا، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یار جو افغان جہاد کے بعد جتنے انہوں نے تجربات کیا، اس میں نمایاں جو لوگ ہیں نا وہ ہیں یہ سلفی اور یہ جو دیوبندی مسلک ہے۔ اچھا، سلفیوں کو تو انہوں نے توڑوا دیا ادھر سے سعودی عرب سے، کیونکہ شہزادے کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی جتنی مساجد کو ہم پیسے دے دیتے ہیں بند، کوئی مسجد جو ہے وہ اہل حدیث مسجد نہیں کہلائے گی سعودی عرب میں بھی، اور ہم اہل حدیث مسلک سے بھی علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈ پر بیان ہے، جس کا جی چاہے جا کے چیک کر لے۔ اب انہوں نے جناب یہ کیا ہے کہ جو دیوبند جو ہمارے علماء ہیں، یعنی جنہیں ہم اعتدال پسند کہتے ہیں، ان کا رخ کر دیا ہے ترکی کی طرف۔ آپ مولانا حنیف جلندری کا اس میں گرامی جانتے ہیں، جو دینی مدارس کے آپ کو پتہ ہے سیکٹری ہے، جنرل سیکٹری ہے، صدر ہیں میرا خیال ہے جی۔ وہ اس وقت 70، جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو مولانا حنیف جلندری 70 علماء کرام جو دیوبند مسلک کے چنیدہ اور یعنی مستند علماء کرام ہیں، ان کا ایک جہاز بھر کے 70 علماء کرام کا ترکی میں موج میلہ کر رہے ہیں۔ ان کو ترکی کی سیریں کرائی جا رہی ہیں، شاپنگیں کرائی جا رہی ہیں، باقی رہے نام اللہ کا۔ اب تھوڑے کو زیادہ جانیے۔ اب اس سے اگلا میں دھماکہ کرنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، اگلے ماہ استنبول میں طالبان کا اجتماع ہو رہا ہے جی۔ اگلے مہینے طالبان کا اجتماع استنبول میں ہو رہا ہے، اور اس میں ترکی کا کردار سب سے اہم ہے۔ ہوٹلوں کی بکنگ ہو چکی ہے۔ یہ موو اصل میں ساری کس کے پیچھے سی آئی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح طالبان کو رضامند کر لیا جائے۔ یہ جو دوا والا تھا ہیڈ کوارٹر، وہ تو کام آیا نہیں، عربوں کی تو انہوں نے مانی نہیں، تو وہ ممکن ہے کہ ترکی کی مان لیں، کوئی ترکی کا یہ اثر کام آ جائے، کوئی خلافت عثمانیہ کا چکر دے دیا جائے۔ وہ بھی تو خلافت ہی قائم کرنا چاہتے ہیں نا۔ طالبان بڑے ہوشیار لوگ ہیں یار، اللہ یہ اس لیے کہ نا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کارگرو کار آفری، کار کشاؤ کار ساز۔
مومن کی بصیرت سے ڈرو، اللہ نے کہا، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی جو حکمت ہے اس سے سوچتا ہے۔ طالبان نے سب سے پہلا کام یہ کیا، طالبان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے جو ان کے لیڈر ہیں وہ ملا عباس ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ 30 سال پہلے کمیونسٹ تھے، اور اب وہ ان کی بڑی کمانڈ ہے روسی زبان پہ، انگریزی زبان پہ، دیگر اور زبانوں پہ، اور وہی یہ جو ڈیلیگیشن جاتی ہے ان کی قیادت کیا کرتے تھے۔ طالبان نے انہیں سیکنڈ کمانڈ کر دی ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں ان کی ذاتی رائے فیصلوں پہ اثر انداز نہ ہو۔ یہ ہے مومن کی شان۔ یار کیا بات ہے ان لوگوں کی، میں کہتا ہوں آپ باتیں کرتے ہیں وہاں تو میڈیا میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، کیا بصیرت ہے۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر ہے، یہ اللہ جس کو دے 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 دے۔ کتنے اخبار نکلتے ہیں طالبان کے، کتنے میڈیا سینٹر ہیں، کتنا ان کا نیشنل ٹی وی سینٹر ہیں، کتنے ان کے یہ مباحث سے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ان کا کہاں ہے؟ کچھ نہیں، صرف مومنانہ بصیرت ہے، اور اس کا مقابلہ ساری دنیا کے شیطان نہیں مل کے کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہم دجال کی رٹ جو لگاتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، بظاہر اسباب ایسے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جو مسبب الاسباب ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے ہمیں کیا پتہ؟ کیا پتہ اسے کون سی ادا پسند آ جائے طالبان کی، اور سارا معاملہ ہی الٹا ہو جائے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ تو اللہ نا جی جس کو چاہے برتری دے دے، جس کو چاہے فضیلت دے دے، ہمارے باتوں سے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ اب طالبان جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ایک تو 1 مئی کی دے دیا انہوں نے ٹھیک ٹھاک دھمکی، امریکہ کے نکال دیا ہوا۔ ادھر یہ قریباً میرا خیال رمضان میں آ ہی جائے گا جب یہ اجتماع ہو رہا ہوگا، اور اس سے دیکھیے اس آب کی تہہ سے ابھرتا ہے کیا، کہ اس سے اب کیا نکلتا ہے باہر، اور کس طرح دنیا کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو رگڑو دگڑو چل رہا ہے، یہ بیلنس کرنا چاہتا ہے جو بائیڈن چائنا کو، کہ یار یہ تو 5.5 ارب آبادی تک اس نے رسائی حاصل کر لی، تو ہم کیا کریں گے؟ چائنا کا بنیادی پلان کیا ہے؟ چائنا یہ کہتا ہے کہ یار آج سے پہلے دنیا کا جتنا بھی معاشی ہب تھا نا، وہ تھا یورپ، امریکہ، جاپان کو بھی آپ یورپ میں مان لیں۔ وہ یہ چاہتا ہے یہ معاشی ہب میں چینج کر کے ادھر لے آؤں، مڈل ایسٹ، اور ادھر اللہ آپ کا بھلے کرے ایشیا میں۔ یہ ہے بنیادی فلسفہ، اور یہ ناقابل برداشت ہے اس کے لیے، جو بائیڈن کے لیے۔ اور جو بائیڈن کیا کر رہا ہے؟ وہ یورپ کو ریئلائز کرا رہا ہے کہ ہم مارے جائیں گے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی پرسوں بھی کہ یو کے کو، جو ان کے پرانے آپ کو ایک ہی ہیں، یہ بھائی ہیں یو کے اور امریکہ والے، ان کو ملا کے اس نے سب سے پہلے تو کہا ہے کہ نیا پلان اس کو دیا ہے کہ اس کے یہ 1 بیلٹ 1 روڈ کے مقابلے میں وہ ایک نئی وہ لانا چاہتے ہیں تھوڑی، اور وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جو مارکیٹ ہے نا اس کو قبضے میں کرو سب سے پہلے، کیونکہ روپیے تو وہاں پر ہے نا، ادھر تو خالی بھوک ننگی ہے نا، روپیے تو ان کے پاس ہیں۔ اب یہ اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے پہلے تو اسرائیل داخل ہوا تھا ادھر یو اے ای میں، ہو گیا، آگے بھی 2-3 اس نے چھوٹے چھوٹے عرب ممالک میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو سلوک کر دیا ہے اس نے بائیڈن نے، اور جس طرح یمنیوں کے ہاتھوں، حوثیوں کے ہاتھوں اس کی اچھی ٹھیک ٹھاک چھترول کرا دی ہے، اس کے بعد سعودی عرب کو بھی بڑی عقل آ گئی ہے۔ یہ شہزادے کا جو فون آیا نا عمران خان کو، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ عمران خان چائنا والی اس تحریک کا، اس جو یہ ڈپلومیسی ہے اس کا حصہ ہے۔ چائنا بہت انحصار کر رہا ہے اس وقت عمران خان پہ، اس نے عمران خان کو مڈل ایسٹ میں انٹری دلوائی ہے اس کے ذریعے، آپ کے شہزادے کے ذریعے۔ شہزادے نے دعوت دے دیا نا آنے کی، یاد کل کو مرنے مرانے پہ آئے ہوئے تھے، سعودی سفیر سے بات نہیں کی تھی عمران خان نے جب وہ ملنے کے لیے آیا تھا، اتنے ناراض تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، جو سعودی عرب نے جو زبان استعمال کی تھی پاکستان کے خلاف، اور جس طرح انڈیا کے ساتھ جفیاں ڈالنی شروع کی تھی، وہ سب ایسی تیسی میں چلے گئے معاملات۔
اب چونکہ میڈل ایسٹ کے پاکستان کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں، عسکری طور پر تو پورا میڈل ایسٹ پاکستان کا ہمیشہ سے محتاج رہا ہے، تو چائنا نے اپنا بڑا کھلاڑی اب عمران خان میدان میں اتارا ہے میڈل ایسٹ میں، تاکہ یہ جو پالیسی ہے جو بائیڈن والی اس کو کاؤنٹر کرے۔ اور امریکہ نے طالبان کو اس اثر سے نکالنے کے لیے وہ جو مطلب سعودیوں کا اثر تھا یا یو اے کے اثرات تھے، جو مسلم ممالک کے اثرات تھے، انہوں نے شفٹ کیا پاور کا مرکز ترکی کی طرف۔ اب طیب اردگان کا امتحان ہے، میں آپ کو بتا دوں، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا جس کا جی چاہے مطلب لے لے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک میں بندے کی اصلیت دنیا پہ ظاہر نہ کر دوں اس کو دنیا سے اٹھاتا نہیں۔ اگلے کچھ دنوں میں بڑا کچھ اوپن ہوگا، ذرا دل تھام کے بیٹھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔